Preview. Preview. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوقات ٹی وی میں عبدالجبار انصاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ محسن نقوی جو کہ 24 نیوز چینل اس کا مالک ہے، City 42 جو لاہور کا ایک لوکل چینل ہے، مقامی چینل ہے، اس کا مالک ہے۔ یہ پہلے CNN میں پروڈیوسر رہا ہے، تو اس کے امریکہ کے ساتھ ان کی اسٹیبلشمنٹ، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ، ان کے ساتھ ان کے گہرے تعلقات ہیں۔ ادھر مقامی چینل ہونے کی وجہ سے مختلف شہروں میں انہوں نے اپنے چینل کھولے ہوئے ہیں، تو ان کا مقامی جو انتظامیہ ہے ان پہ کافی اثر و رسوخ ہے۔ ادھر پھر جب دونوں پارٹیوں میں اس پہ اتفاق نہیں ہوا تو الیکشن کمیشن کو کم از کم غیر متنازع شخص کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانا چاہیے تھا۔ اب ان پر جو ہے نا وہ ایک خاص فرقے کا ٹھپا بھی لگا ہوا ہے، جس کا میں نام نہیں لیتا۔ محسن نقوی سے آپ خود اندازہ کر لیں کہ وہ کس فقہ سے اس کا تعلق ہے اور کون سے لوگ ان کو اچھے لگتے ہیں اور کون سے اچھے نہیں لگتے۔ ادھر عمران خان جو کہ PTI کے چیئرمین ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ جو رجیم چینج آیا ہے، میری حکومت کو ہٹایا گیا ہے، تو اس میں محسن نقوی کا بہت بڑا کردار تھا۔ تو جو آلریڈی ایک متنازع شخص ہے اور اس کو الیکشن کمیشن نے اٹھا کر اسی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا، نگران، جو کہ پری پلانڈ لگ رہا ہے۔ اور جس طرح کہ کراچی میں PTI کو شکست دی گئی ہے بلدیاتی انتخابات میں، وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ کس طرح نتائج روکے گئے۔ ابھی بھی کچھ حلقوں کے نتائج نہیں آئے جن کو انجینئرنگ جن کی جا رہی ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ ان لوگوں نے کتنے سال ہو گئے، سندھ میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ برسر اقتدار ہے۔ آصف علی زرداری جن کو مسٹر 10% کہا جاتا ہے، اس کی پارٹی وہاں، انہوں نے اب سیلاب زدگان کی صورتحال آپ دیکھیں، سیلاب میں بھی ان لوگوں نے کوئی کام نہیں وہاں پہ کیا، بلکہ ذرائع کا کہنا ہے کہ انہوں نے خود جو علاقے تھے ان میں پانی جانے دیا، اپنی زمینیں بچا لی، ان کو ڈبو دیا کہ فنڈز وہاں سے ملیں گے ہمیں بین الاقوامی طور پہ، لیکن ایسا تو نہیں ہوا۔ لیکن وہاں پہ بلدیاتی انتخابات میں اب بالکل سادہ بندہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ فضا کس کی ہے ملک بھر میں اور اقتدار کن کو سونپا جا رہا ہے۔ اور صرف یہی نہیں کہ کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں ان کو کامیاب کروایا گیا ہے، انٹرنیشنل لیول پہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے پلان میں بھی یہی ہے کہ جو وزیر خارجہ ہمارے بلاول بھٹو زرداری، ان کو اگلا وزیر اعظم بھی بنانے کا پلان بنایا گیا ہے۔ اور ابھی جو جس طرح کے من مانے اسٹیبلشمنٹ کی من مرضی کا محسن نقوی کو لایا گیا ہے وزیر اعلیٰ، اسی طرح آپ کا نگران وزیر اعظم بھی عدلیہ سے، یعنی کہ ثاقب نثار جو سابق چیف جسٹس آف سپریم کورٹ ہیں، وہ بھی انتہائی متنازع شخصیت ہیں، اور ان کو اب لگایا جا رہا ہے نگران وزیر اعظم، کیونکہ اب انتخابات نظر آ رہے ہیں کہ اب انتخابات جو ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں، عام انتخابات۔ تو اس سلسلے میں اب جو نام سامنے لایا ذرائع کے مطابق آ رہا ہے وہ ثاقب نثار کا آ رہا ہے کہ پہلے وزیر اعلیٰ جو پنجاب کا نگران بنایا گیا ہے وہ بھی متنازع، اور ثاقب نثار کا کردار بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ اس نے بھی کتنا بڑا نقصان کیا ملک کا، اور عمران خان کی مخالفت میں فیصلے دیے۔ اور اسی طرح اب ان کو نگران وزیر اعظم بنا کر کوشش کی جائے گی کہ جو ہے نا PDM کو سامنے لایا جائے۔ ادھر یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اب
حمزہ شہباز جو ہے اس کا پتہ کاٹ دیا گیا ہے. اب سلمان شہباز کو سنا ہے کہ آگے لایا جا رہا ہے، جو کہ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف کے بیٹے ہیں. ادھر نون لیگ کے اندر مریم نواز کو جو عہدہ ملا ہے اس میں بڑی ناراضی کا اظہار کیا جا رہا ہے. جو سینئر رہنما ہیں وہ اس سے خوش نہیں ہیں. ادھر یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اب امریکہ کا ٹریجری ڈپارٹمنٹ، جی ہاں، اس کا ٹریجری ڈپارٹمنٹ اب کا ایک وفد جو ہے وہ پاکستان آ رہا ہے. پاکستان کی نعوذ باللہ سالمیت کا سودا کرنے آ رہا ہے، اس کی خود مختاری کا سودا کرنے آ رہا ہے، اس کی آزادی کا سودا کرنے آ رہا ہے. اور اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ وہ اس کے موجودہ پی ڈی ایم اور اسٹیبلشمنٹ اس کی ذمہ دار ہے کہ ایک عمران خان کی 6% پہ ترقی ملک کی جا رہی تھی، تو اس کو ہٹا کر تو اب نااہل ٹولے کو مسلط کر دیا گیا. اب ان سے حکومت سنبھالی نہیں جا رہی. ان کے پاس اب سول ایویشن کے پاس پیسے نہ ہونے کی وجہ سے انٹرنیشنل فلائٹس بھی آپ کی بند ہونے والی ہیں. ادھر تیل بھی آپ کے پاس بہت کم ہے. تو یہ ایک ماحول بنایا گیا ہے کہ ان کو بند گلی میں دھکیل دو اور لوگ خود مجبور ہو جائیں، وہ کہیں کہ ٹھیک ہے بیچ دو. اب یہ اپنے ملک کو بیچنے جا رہے ہیں. ہمیں جو معلوم ہوا ہے، جو کہ بہت ہی خطرناک بات ہے، انتہائی گھاٹے کا سودا ہے. اور ان کے پاس یہ بھی ہے کہ امریکہ نے اگر ہینکی پھینکی کوئی کی تو ہم چین کے ساتھ سودا کر لیں گے. بہرحال سودا کرنے کا پلان بنایا جا چکا ہے، جو کہ انتہائی خطرناک ہے. بہت سے اس کے نقصانات جو ہوں گے وہ ہماری مملکت کو ہوں گے، ہماری عوام کو ہوں گے. جس پاکستان کو قائد اعظم محمد علی جناح اور لاکھوں جانیں قربان ہوئیں، اس ملک کو ہم نے حاصل کیا، لیکن من پسند ٹولہ اپنی مرضی میں آ کر عوام کو بھی ذلیل و خوار کر رہا ہے اور ملک کا سودا کرنے بھی جا رہا ہے، جو کہ انتہائی خطرناک ہے. اور اس رجیم چینج کے جو ذمہ دار ہیں، جو سودا کرنے جا رہے ہیں، ان کو تو پرواہ نہیں ہے. کیوں؟ وہ تو آلریڈی باہر سیٹل ہیں، ان کے خاندان باہر ہیں، ان کے بچے باہر ہیں، ان کی جائیدادیں باہر ہیں، اور ان کو پریشانی نہیں ہے. پریشانی ہے ہم جیسے عام آدمی کو، عام لوگوں کو، جن کا رہنا سہنا، جن کا خاندان، جن کے سب کچھ پاکستان میں ہے. تو اب یہ پاکستان کا سودا کرنے جا رہے ہیں، اور یہ سودا کرنے کا پلان تھا، تبھی تو انہوں نے جائیدادیں باہر بنائیں کہ ہم تو نکل جائیں گے. تو اب اللہ تعالیٰ رحم کرے، اللہ تعالیٰ کرم کرے، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے. عبدالجبار انصاری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.